بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آج تیسرا محاضرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر صحابی کی الگ شان رکھی ہے کہ جس کے اندر جو صلاحیت تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی کے لیے منتخب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جہاں بہت زیادہ خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک بڑی خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افراد شناس تھے، یعنی وہ دیکھ کر لوگوں کو پہچان لیا کرتے تھے کہ یہ شخص کس فن کا آدمی ہے اور اس کے اندر کس چیز کی اہلیت ہے، تاکہ اس کو وہی عہدہ اس کے حوالے کیا جا سکے۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے ذہین فتین تھے، علم کی طرف بہت زیادہ رغبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ملاقات ہی میں ان کو پہچان چکے تھے۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہم یہ بات پڑھ چکے کہ وہ بچپن ہی سے بہت زیادہ ذہین و فتین تھے، اور شروع ہی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خط و کتابت کے لیے اپنے پاس بلا لیا اور ذمہ داری سپرد کر دی کہ عبرانی زبان میں جو خطوط لکھے جائیں گے، سریانی زبان میں جو خطوط لکھے جائیں گے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے ہو گئے۔ اب آگے سلسلہ چلتا تھا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی اگلی زندگی کے متعلق کہ ابھی 11-12 سال ہی کی عمر تھی اور غزوہ بدر پیش آ گیا، وہی کے لکھنے کی ذمہ داری تھی۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ لکھا کرتے تھے اور بہت سے صحابہ لکھا کرتے تھے۔ انصاری لوگ جو تھے یہ در حقیقت کتابت اور علم سے بہت دور تھے، وہ کاشتکاری کرتے تھے، زمینوں میں جاتے تھے، کھیتی باڑی ان کا کام تھا، جبکہ قریشی جو لوگ تھے یہ سیاسی لوگ تھے، سیاسی اور سیاست کے اندر ان کو بڑی مہارت حاصل تھی۔ اسی طریقے سے ان کو خط و کتابت کے اندر بھی بہت زیادہ مہارت حاصل تھی، وہ علمی لوگ تھے۔ جب قریش غزوہ بدر ہوا اور غزوہ بدر کے اندر بہت بڑے بڑے سردار قریش کے قتل بھی ہوئے اور 70 لوگ اس میں قیدی ہو کر آئے، اور پھر بدر کے جو قیدی تھے ان کے متعلق پہلے تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر فیصلہ کیا گیا کہ انہیں مشاورت کے اندر کہ انہیں قتل کر دیا جائے اور جس کا جو رشتہ دار ہے اس کو وہی قتل کرے، لیکن آخر کار اس بات پر یہ ہو گیا کہ فدیہ دے کر ان کو چھوڑا جائے گا۔ 4000 درہم جو بھی قیدی ہے وہ فدیہ دے، اس کے بعد اس کو رہائی ملے گی۔ لیکن ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو کتابت جانتے تھے اور ایسے لوگ بھی تھے کہ جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انہیں کہہ دیا کہ جو فدیہ نہیں دے سکتے تو وہ انصار میں سے جو مسلمان ہیں، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے اور کتابت نہیں جانتے، ان میں سے 10 بچوں کو کتابت سیکھنا ہے۔ تو چنانچہ بہت سے انصار صحابہ نے، بچوں نے ان سے کتابت سیکھی۔ ان سے سیکھنے والوں میں ایک سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پہلے وہ عبرانی زبان بھی سیکھ چکے تھے، سریانی زبان بھی سیکھ چکے تھے، عربی زبان تو ان کی مادری زبان تھی، لیکن اس کی کتابت ایک بہت بڑا مرحلہ تھا۔ تو یہ بدر کے قیدیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سکھلائی، اور چند دنوں کے اندر سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابت سیکھ گئے۔ کتابت ایک بہت اہم چیز ہے، قرآن کریم میں بھی کتابت کی ترغیب آئی ہے، حدیث مبارکہ میں بھی کتابت کی ترغیب آئی ہے۔ جس طرح اس واقعے سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت، علمی تربیت کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مند تھے۔ آج کیونکہ جو آج کے بچے ہیں وہ کل کے بڑے ہوں گے، اور کل کی جو ذمہ داری بڑی بڑی ہوں گی وہ یہی بچے ہی کرتے ہیں۔ آج امت مسلمہ بچوں کی تربیت سے بالکل غافل ہو گئی ہے، ان کو سکھلانے سے بھی بالکل غافل ہو گئی ہے۔ عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ لولا الکتابہ بطلت العہود، اگر کتابت نہ ہوتی تو یہ جو عہود وغیرہ لکھے جاتے ہیں، آپس کے جو معاہدے ہوتے ہیں، یہ باطل ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تو اسی وقت سے معاہدے لکھنے کی ابتدا شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے یہودیوں سے معاہدہ ہوا، ارد گرد کے جو یہودی تھے ان سے معاہدے ہوئے،
اور معاہدے لکھے گئے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی کی مدد نہیں کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑیں گے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی کو اسلحہ مہیا نہیں کریں گے، اپنے مذہب کی وہ تعلیم اور ترویج کی دعوتی تنظیمیں نہیں بنائیں گے۔ تو اس طرح کے بہت زیادہ ان سے معاہدے ہوئے تھے اور وہ معاہدے لکھے گئے تھے۔ تو لکھنے کی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بہت زیادہ تھی، اسی لیے جو مشرک لوگ تھے ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے کتابت سیکھیں۔ قرآن کریم میں بھی ہے کہ جب تم آپس میں معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، کیونکہ لکھ لینے سے پھر بعد میں لڑائیاں وغیرہ نہیں ہوتی۔ ایک صحابی آئے، عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ کوئی بات حدیث بیان کرتے ہیں میں بھول جاتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لو، یعنی اپنی دائیں ہاتھ سے لکھنا شروع کرو، جو چیز آپ کے علم میں اضافہ ہو، جو نئی بات آپ کو لگے اس کو لکھ لیا کرو۔ جب لکھنا شروع کریں گے تو وہ یاد رہنا بھی شروع ہو جائے گی۔ تو عہود وغیرہ بھی اور کتابت وحی بھی یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، اور بچے کیونکہ زمانے طفولیت کے اندر بالکل فارغ البال ہوتے ہیں، وہ جلدی سیکھ لیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بہت زیادہ توجہ دی۔ تو سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حکم ملا کہ وہ عربی لکھنا سیکھ لیں، اور جب عربی لکھنا سیکھ گئے اور مہارت تو تھی بھی قرآن کریم کے پڑھنے کے اندر بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط کے لکھنے کے بعد وہی کی ذمہ داری بھی حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بدر جو ہے، بدر کے وقت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 13 سال تھی، ہجرت کے وقت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 11 سال تھی، اور بدر کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 13 سال، اور 13 سال کی عمر میں آپ نے عبرانی زبان بھی سیکھ لی، سریانی زبان بھی سیکھ لی، عربی زبان تو پہلے سے آتی تھی، اس کی کتابت بھی سیکھ لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی وحی نازل ہوتی تھی اور وحی لکھنے کی ضرورت ہوتی تھی، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا کرتے تھے۔ روایات کے اندر ہے کہ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک وفد حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان سے عرض کیا کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ صحبت رہی ہے آپ کی، آپ ہمیں کچھ حدیثیں بیان کریں۔ کہا کہ میں تمہیں کیا حدیثیں بیان کروں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی تھا، فکان اذا نزل الوحی ارسل الیہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی مجھے بلا لیتے تھے، فکتبت الوحی، تو میں وحی کو لکھا کرتا تھا۔ اب اس میں ایک بات درمیان میں اس بات کی طرف توجہ نقطے کی طرف آ جانی چاہیے کہ اس زمانے میں وہی کن چیزوں پر لکھی جاتی تھی۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر وہی لکھی جاتی تھی تو کن چیزوں پر لکھی جاتی تھی، کیونکہ اس دور کے اندر یہ نشر و اشاعت کے اتنے زیادہ اسباب تو نہیں تھے، اتنے اعلیٰ اعلیٰ کاغذ بھی مہیا نہیں تھے کہ ان کاغذوں پر لکھ کر اور پھر پریس میں جائے اور پریس میں چھپ جائے اور یمن کے اندر، شام کے اندر اور مختلف علاقوں میں چلی جائے۔ تو سب سے پہلا جو عرب لوگ تھے ان کا تو ایک پہلا تو حافظہ بہت مضبوط تھا، اس کے بعد جو وہی لکھنے کی لکھا کرتے تھے اور وہی مختلف چیزوں پر لکھا کرتے تھے، چمڑوں کے ٹکڑوں پر لکھی جاتی تھی، پتوں پر لکھی جاتی تھی، اور جو باریک پتھر ہوتے تھے ان کے ٹکڑوں پر لکھی جاتی تھی۔ اسی طرح جو کھجور کی جو ٹہنیاں ہوتی ہیں ان پر آیات کریمہ، آیات مبارکہ لکھی جاتی تھی۔ تو حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا لیا کرتے تھے اور انہیں کہتے تھے کہ جا کے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید سے کہو کہ اپنے ساتھ قلم بھی لے لیں اور اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی تختی بھی لے لیں، کوئی کھجور کی ٹہنی لے لیں، پتھر کا کوئی ٹکڑا لے لیں، وہ لے کر میرے پاس آ جائیں۔ جب آ جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وہی لکھوایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کریم کے نزول کے وقت بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ آپ اس وقت موجود ہوا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی بعض آیات کریمہ ایسی ہیں کہ جب وہ اتری تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود تھے۔ جہاد کے متعلق آیت نازل ہو رہی تھی،
لا يستوي القاعدون من المؤمنین والی جو آیت ہے، مشہور آیت ہے سورۃ نساء کے اندر، لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، کہ جو مومنین میں سے بیٹھنے والے ہیں اور جو جہاد کرنے والے ہیں یہ برابر نہیں ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اس کو لکھو، لا يستوي القاعدون۔ پیچھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں تو نابینا ہوں، میرے متعلق کیا حکم ہوگا؟ اب میں تو جہاد میں جا نہیں سکتا، جہاد میں جاؤں گا تو کیسے کروں گا؟ کیونکہ جہاد میں جتنے بھی اس وقت کی جو دور کی لڑائیاں تھی، تیر اندازی سے لڑائیاں ہوتی تھی، تلوار سے لڑائیاں ہوتی تھی، تو اس کے لیے نظر کا تو بہت زیادہ دخل ہے۔ تیر چلائیں گے تو دیکھ کر چلائیں گے، تلوار چلائیں گے تو دشمن کی سمت چلائیں گے، اس کو دیکھ کر چلائیں گے، تو میں تو ایسا نہیں کر سکتا۔ تو اسی دوران دوسری آیت نازل ہوئی، لا يستوي القاعدون من المؤمنین کے درمیان غیر اولی الضرر، غیر اولی الضرر کا اضافہ اس میں ہو گیا کہ جو ایسے لوگ ہیں کہ جو بیٹھنے والے کہ جن کو کوئی پریشانی نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، مصیبت نہیں ہے، ان لوگوں کا تقابل کیا جا رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے ہیں۔ لیکن جو کسی عذر کی وجہ سے، شرعی عذر کی وجہ سے، جسمانی عذر کی وجہ سے، نابینے پن کی وجہ سے، یا پھر پاؤں کے لنگڑے ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکے، تو ان کا اس آیت میں تقابل نہیں ہے، ان کو پورا اجر ملے گا ان کی نیتوں پر۔ قرآن کریم پڑھنے کے اندر بھی حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہارت ہو گئی، قرآن کریم لکھنے بھی حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہارت ہو گئی۔ اس زمانے کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی نے قرآن کریم سیکھنا ہے تو سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر سیکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ سب نے سنا ہوگا، علم کے حوالے سے وہ بہت بڑے ترجمان القرآن تھے، قرآن کریم کی تفسیر بہت زیادہ جاننے والے تھے۔ انہوں نے جس آدمی سے قرآن کریم سیکھا اور جن کو اپنا استاد بنایا وہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بڑی عمر ہو گئی تو ایک جنازے سے واپس لوٹ رہے تھے اور اپنی سواری پر بیٹھنے لگے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر آئے اور ان کے رکاب کو، گھوڑے کی جس پر پاؤں رکھ کر بیٹھتے ہیں اس پر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ رکھا اور اس کو بالکل درست کیا تاکہ استاد محترم اس پر بیٹھ جائیں۔ تو حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابن عم رسول، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ کے رسول، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، آپ تو بہت بابرکت آدمی ہے، تو آپ میرے ساتھ ایسا کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاکذا نفعل بعلمائنا، کہ ہم اپنے علماء کا ادب ایسے ہی کرتے ہیں، ان کی سواریوں کا خیال ایسے ہی رکھتے ہیں۔ دوسرے موقع پر جب حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع ملا، آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ چوما اور آپ نے فرمایا کہ ہاکذا نفعل بآل بیت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں۔ اسی طرح وہی لکھنے کے وقت کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر موجود ہوا کرتے تھے، آپ نے شاید سنا ہوگا کہ وہی ایک بہت سخت کیفیت ہو جاتی تھی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سخت جھاڑے کے موسم میں، سردیوں کے موسم میں اور بہت یعنی گرمیوں کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپی طاری ہو جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ہلنا شروع ہو جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زرد پڑ جاتا تھا، کیونکہ وہی ایک آسان چیز نہیں تھی، ہلکی چیز نہیں تھی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام تھا، اس کو برداشت کرنا آسان نہیں تھا۔ قرآن کریم میں بھی ہے کہ ہم آپ پر سخت ترین کلام آپ پر وحی کریں گے۔ سورۃ المزمل کے اندر اللہ تبارک فرماتے ہیں کہ قولا ثقیلا، کہ سخت چیز ہم آپ پر اتاریں گے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اتنی سخت ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے والے جو صحابہ ہوتے تھے ان پر بھی وہ کیفیت کبھی کبھار طاری ہو جاتی تھی۔
حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی لکھوا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ران تھی وہ میرے ران کے برابر تھی، یہ اس کی ران میری ران، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میرے ران کے اوپر تھی۔ وہی اتری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی مجھے لکھوا رہے تھے، اور میری ران کی ایسی کیفیت ہو گئی کہ مجھے ایسا لگا کہ آج کے بعد میں کبھی چل ہی نہیں سکوں گا۔ یعنی وہی اترنے کا جو اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا، تو وہ اثر منتقل ہو کر سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا زیادہ پاکیزہ رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے آپ کو ناپاکی کی حالت میں نہیں رکھتے تھے، کیونکہ فرشتوں سے باتیں ہوتی تھی، کوئی بدبودار چیز نہیں کھاتے تھے، پیاز نہیں کھاتے تھے۔ اس وجہ سے نہیں کھاتے تھے کہ منہ سے بو آئے گی، فرشتوں سے ہم کلام ہو گے اور فرشتے دور بھاگ جائیں گے، اور بالکل اپنے آپ کو پاکیزہ رکھتے تھے۔ اسی لیے حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کتنا زیادہ خود کو اپنے آپ کو پاکیزہ رکھتے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود کیفیت گویا کہ فرشتوں کا جو نزول ہوتا تھا اور فرشتوں کے نزول کی جو قرب ہوتا تھا، وہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا، وہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہوتا تھا۔ اور جو کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی تھی، وہی کے اترتے وقت اسی طرح سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی کبھی کبھار ہو جایا کرتی تھی۔ غزوات اور سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کے محاذے میں دو باتیں تھی، ایک کتابت وحی، تو کتابت وحی خطوط لکھنے کے بعد کتابت وحی کی ذمہ داری بھی حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد ہوگی۔ 13 سال کی عمر تھی، اور 13 سال کی عمر ہی کے اندر یہ عہدہ آپ کو بھی مل گیا۔ اور کیونکہ باقی جو صحابہ تھے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور بڑے بڑے صحابہ تھے۔ یہ اہل و عیال والے تھے، یہ آگے پیچھے جایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے دور ان کے گھر تھے۔ لیکن سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے، اور فارغ البال تھے، اور کوئی کام نہیں تھا، علم کے لیے وقت تھے، تو جب بھی کوئی وحی اترتی تھی تو فوراً ان کو بلا لیا کرتے تھے کہ زید کو بلا کے لاؤ۔ زید پہنچ جاتے تھے اور وحی لکھنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ وحی لکھنے والے بھی حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وہی سب سے زیادہ پڑھنے والے بھی حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آخری سال عرضہ اخیرہ جسے کہتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 مرتبہ قرآن کریم جبریل علیہ السلام نے مکمل پڑھا۔ انہوں نے رمضان مبارک میں پورا پڑھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پورا قرآن کریم سنایا۔ اور جب یہ کیفیت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ازواج امہات المؤمنین کو فرمایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے جانے کا وقت قریب ہو گیا، کیونکہ جبریل علیہ السلام میرے پاس بار بار آ رہے ہیں اور قرآن کریم کی دہرائی شروع ہو گئی ہے۔ تو اس عرضہ اخیرہ کے وقت حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہوتے تھے، اور پورا کا پورا قرآن سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا۔ اسی لیے جب قرآن کریم کو لکھنے کی ذمہ داری آئی تو سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، اور ان کو یہ ذمہ داری سپرد کی گئی کہ آپ پورا کا پورا قرآن کریم لکھیں۔ اس محاضرے کے آخر کے اندر انشاءاللہ یہ بہت اہم بحث ہے کہ قرآن کریم کو جمع کس طرح کیا گیا، قرآن کریم کو لکھنے کے وقت کون کون سی احتیاطیں کی گئی، وہ آگے انشاءاللہ جمع قرآن کی بحث کے اندر آئے گا۔ غزوات اور سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پہلے کہ ہم حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق غزوات میں شرکت کے حوالے سے گفتگو پڑھیں، اس سے پہلے 2 باتیں پڑھ لینا اور جان لینا بہت ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعارف پر جتنی کتابیں لکھی گئی، معرفت الصحابہ لکھی گئی، الاستیعاب لکھی گئی، اسد الغابہ لکھی گئی، ابن اسیر جزری رحمہ اللہ کی کتاب ہے اسد الغابہ۔ اسد الغابہ کہتے ہیں کہ جنگل کے شیر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تذکرے پر ابن اسیر جزری رحمہ اللہ نے کتاب لکھی، 7ویں صدی ہجری کے آدمی ہیں، 630 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے، اور کتاب کا نام لکھا کہ جنگل کے شیر، کہ صحابہ کرام جنگل کے شیر تھے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ 852 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے، 9ویں صدی ہجری کے آدمی ہیں۔ انہوں نے الاصابہ فی تمییز صحابہ کے نام سے کتاب لکھی۔
ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ 34 صدی ہجری کے آدمی ہیں، انہوں نے معرفت الاصحاب کے نام سے کتاب لکھی، تو بہت زیادہ کتابیں لکھی گئی صحابہ کے تعارف پر، یعنی دوسری تیسری صدی ہجری سے کتابیں لکھنا شروع ہوئے اور 9ویں 10ویں صدی ہجری تک کتابیں لکھتے رہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعارف پر، کہ کون سا صحابی کس قبیلے سے تھے، کب مسلمان ہوئے، کب ان کا انتقال ہوا، اور کتنی روایات انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی، کتنے غزوات میں شریک ہوئے۔ ان سب کتابوں کے پڑھنے والوں اگر کسی کے نظر سے یہ کتابیں گزری ہوں، تعارف صحابہ پر جتنی بھی کتابیں ہیں، صحابہ کے تعارف پر چند چیزوں کا بہت زیادہ دخل ہے۔ نمبر 1 کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی روایات لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات لینے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق کتنا گہرا تھا، یعنی انہوں نے 100 روایتیں لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، 1000 روایتیں لی، جتنی روایتیں لی اس سے ان کا مرتبہ معلوم ہوتا ہے۔ اور دوسرا تعارف صحابہ اور صحابہ کے مراتب کے اندر جو سب سے زیادہ جس بات کو اہمیت دی جاتی ہے وہ غزوات میں شرکت ہے۔ آپ کسی صحابہ کے تذکرے، کسی صحابی کے تذکرے کو اٹھا لیں ان کتابوں میں سے تو اس کے اندر آپ کو ایک عبارت ملے گی، شہید المشاہد کلھا، کہ اس صحابی نے تمام غزوات میں شرکت کی، اور بعض غزوات میں شرکت کی، غزوہ خندق میں شرکت کی، غزوہ احزاب میں شرکت کی، غزوہ بدر میں شرکت کی، کیونکہ غزوات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو مراتب تھے، ان کا جو مرتبہ ہوتے تھے، درجات ہوتے تھے، وہ غزوات کے اعتبار سے ہوتے تھے، اور غزوات ہی کی شرکت ہی کی وجہ سے صحابی اور جو اس دور کے منافقین تھے ان کے درمیان فرق ہوتا تھا، کہ جو منافقین لوگ ہوتے تھے وہ غزوات میں زیادہ شرکت نہیں کرتے تھے، اگر وہ غزوات میں شرکت کرتے تھے تو غزوات میں جا کر ان کی منافقت کھل کر سامنے آ جاتی تھی۔ پہلے تو وہ غزوات میں جاتے نہیں تھے، لیکن اگر وہ غزوات میں چلے گئے، جس طرح کہ غزوہ احد میں شروع کے اندر چلے گئے تھے منافقین، اور غزوات میں جا کر اور پھر ان کا معاملہ کھل جاتا تھا، منافقین کی صفات اس میں ظاہر ہو جاتی تھی۔ تو اس لیے تعارف صحابہ میں غزوات کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جب بھی کسی صحابی کا تعارف آپ پڑھیں تو اس کے اندر آپ اس بات کو بہت زیادہ دیکھیں گے، اگر وہ مہاجرین صحابہ میں سے ہیں، ابتدائی صحابہ میں سے ہیں، تو اس کے اندر سب سے زیادہ اہمیت ہجرت کو ہوگی، اگر وہ انصار صحابہ میں سے ہیں تو ان کے اندر سب سے زیادہ اہمیت غزوے کی ہوگی کہ انہوں نے کس کس غزوے میں شرکت کی، غزوہ بدر میں شرکت کی کہ ان کے الگ فضائل ہیں، اور غزوہ احد میں شرکت کی کہ ان کے الگ فضائل ہیں، اس طرح۔ اور دوسری بات کہ محدثین نے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مراتب بیان کیے، مختلف حیثیتوں سے ان کے مراتب بیان کیے گئے، لیکن ان مراتب میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ غزوات ہیں۔ سب سے پہلے جو ان کے مراتب بیان کیے جاتے تھے، یعنی مدینہ میں ہجرت کرنے سے پہلے تو ہجرت کو بنیاد بنایا جاتا تھا، اور سب سے پہلے اسلام لانے کو بنیاد بنایا جاتا تھا، اور اس کے بعد جب ہجرت ہو گئی، مدینہ منورہ کا دور شروع ہوا، ریاست مدینہ شروع ہوئی، اس کے بعد پھر غزوات کے اعتبار سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مراتب بیان کیے جاتے تھے۔ امام حاکم رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے، 405 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے معرفت علوم الحدیث، اصول حدیث پر ایک اہم کتاب ہے۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مراتب بیان کیے، 12 مراتب بیان کیے، اور ان مراتب کو آج آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے کس چیز کی اہمیت بیان کی ہے، کہ ہجرت سے پہلے ان لوگوں کو بیان کیا جو ہجرت کے اندر شامل تھے۔ ہجرت سے پہلے سب سے بڑی چیز یعنی اسلام کی اور ایمان کی جو سب سے بڑی دلیل تھی اور پرکھ تھی، اور جو اس کا امتحان تھا ایمان کا، وہ ہجرت تھی، اور ہجرت کے بعد ایمان کا جو سب سے بڑا امتحان تھا وہ غزوات میں شرکت تھی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے 12 مرتبے تھے۔ پہلا مرتبہ ان لوگوں کا تھا کہ جو سب سے پہلے اسلام لے کر آئے، جس طرح کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسرا طبقہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے کہ جو دار الندوہ میں شریک تھے۔ دار الندوہ
تب شریک ہوئی کہ جب سارے تقریباً 40 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب جمع ہوئے، اور اس کے اندر دار الندوہ سب سے پہلی تعلیم گاہ ہے، سب سے پہلی درسگاہ ہے، جہاں پر خفیہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ اور طبقہ ثالثہ، تیسرا جبکہ جو ہے وہ مہاجرین صحابہ ہیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور چوتھا وہ طبقہ ہے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، بیعت عقبہ اولا۔ اسی لیے جب بیعت عقبہ اولا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ آتا ہے تو ان کے متعلق کہا جاتا ہے یعنی یہ صحابی عقبی ہیں، فلان عقبی۔ اور پانچواں طبقہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے کہ جنہوں نے بیعت عقبہ ثانیہ میں شرکت کی، جن کا تذکرہ کل آیا تھا، تقریباً 75 صحابہ تھے، ان میں سے اکثر انصار تھے۔ انصار کے علاوہ مہاجرین بھی اس کے اندر شریک تھے، تو جتنے صحابہ ان کے اندر شریک تھے، تو پانچواں مرتبہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے کہ جو بیعت عقبہ ثانیہ کے اندر تھے۔ اور چھٹا طبقہ ان مہاجرین کا ہے کہ جو سب سے پہلے جنہوں نے ہجرت کی، مدینہ کے اندر سب سے پہلے داخل ہوئے، اور مسجد قباء کی تعمیر کے سلسلے میں جو وقت حاضر تھے۔ یہ جو 6 طبقے ہیں، ان طبقات کا تعلق ہجرت کے ساتھ ہے، یعنی مکی زندگی کے ساتھ ہے، اور اگلے جو 6 طبقات ہیں ان کا تعلق پھر غزوات کے ساتھ ہے۔ ساتواں طبقہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے کہ جو اہل بدر تھے۔ بدر کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اہل بدر پر خصوصی نگاہ کی ہے، ان کو آسمان سے جھانک کر دیکھا ہے، اور اس کے بعد عرض کیا کہ اب جو چاہے تم کرتے رہو، تمہارے جتنے بھی اعمال ہوں گے، یعنی اگر بالفرض اگر کوئی گناہ والا کام ہوا بھی صحیح تو وہ معاف کر دیا گیا ہے، اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ اور آٹھواں طبقہ ان مہاجرین کا ہے جو بدر اور حدیبیہ کے درمیان جنہوں نے ہجرت کی۔ اور نوواں طبقہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے جو بیعت رضوان میں شریک تھے، حدیبیہ کے موقع پر جو بیعت رضوان ہوئی تھی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، سورۃ الفتح کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس بیعت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مومنین سے راضی ہو گئے کہ جنہوں نے بیعت کی درخت کے نیچے، یعنی بیعت رضوان کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے مکمل طور پر رضامندی کا اظہار کیا۔ اور 10واں طبقہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو ہے حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان جنہوں نے ہجرت کی، جیسا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور 11واں طبقہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہے جو فتح مکہ کے دن اسلام لے کر آئے، تو بہت سے قریشی لوگ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لے کر آئے تھے۔ اور 12واں طبقہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے کہ جو بچے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے موقع پر اور حجۃ الوداع کے موقع پر دیکھا تھا، جیسا کہ سعید بن یزید ہیں، عبداللہ ابن ثعلبہ ابن سہیل ہیں، اس طرح کے بہت سے صحابہ تھے جو چھوٹے صغار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مراتب کے اندر غزوات کو بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو ہم گفتگو کر لیتے حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو عرض کیا جا چکا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 13 سال تھی، اور یہ بچے تھے۔ اور غزوات کی شرکت کے لیے اصول یہ تھا کہ کم از کم 15 سال ہونا ضروری ہے، اس لیے غزوات کی شرکت کے لیے جب لشکر بندی ہو رہی تھی تو حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی لشکر بندی کی، ان کی جماعتیں بنائی، تو اس کے اندر جو صغار صحابہ تھے ان کو واپس بھیج دیا گیا، جس میں حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور بڑے بڑے صحابہ تھے۔ اسی طرح غزوہ احد کے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 14 سال تھی، اس میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود کو پیش کیا کہ اب تو میں بڑا ہو گیا ہوں، اب مجھے غزوے میں جانے کی اجازت دے دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی اجازت نہیں دی، کیونکہ 14 سال کی عمر تھی، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا۔ تو اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنے کام میں، یعنی کتابت وحی
وحی کے اندر انہوں نے مہارت حاصل کرنا شروع کر دی، اور اسی طرح عہود لکھے جاتے تھے اور خطوط لکھے جاتے تھے، اس کے اندر سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے مہارت حاصل کی اور اپنے آپ کو اس میں لگائے رکھا۔ پھر سن 4 ہجری میں، اور بعض روایات میں آتے ہیں 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوا۔ غزوہ احزاب میں سب سے پہلے جو شرکت تھی سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت کی، کیونکہ پہلے 2 غزووں میں شرکت نہیں کی تھی، یہ سب سے پہلا غزوہ تھا، تو اس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود یہ کہ چھوٹی عمر کے تھے، جب خندق بنانے کا حکم ہوا تو سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی چستی کے ساتھ اور تندوئی کے ساتھ پتھر لا رہے تھے اور ان کو سیٹنگ کر رہے تھے اور مٹیاں اٹھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جذبہ دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا ہی خوب بچہ ہے، نعم ھذا الغلام، کہ یہ بچہ تو بہت زیادہ، یعنی اگرچہ بچہ ہے لیکن جہاد کے لیے خود کو اتنا اس نے تیار کیا ہے، اتنی محنت کر رہا ہے اور خندق بنانے میں بہت زیادہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی کوشش فرمائی اور بہت زیادہ محنت کے ساتھ اور لگن کے ساتھ اس میں شرکت کی۔ سب سے پہلا غزوہ تھا۔ اس غزوے میں ایک اور واقعہ بھی ہوا، کیونکہ پہلا غزوہ تھا اور بچے بھی تھے اور جہاد کے ساتھ اور اپنے اسلحے کے ساتھ اتنا زیادہ وہ نہیں تھا۔ ایک مرتبہ اپنے اسلحہ اپنے ساتھ رکھ کر سو گئے، تو آپ کے جو والد تھے عمار ابن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے ان کے تنبؤ کے لیے یا ان سے مذاق کے لیے ان کا اسلحہ چھپا لیا، اور جب یہ اٹھے دیکھا تو اسلحہ نہیں ہے تو بہت زیادہ پریشان ہوئے اور ڈھونڈ رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس جا رہے ہیں، مختلف گروہوں کے پاس جا رہے ہیں کہ میرا اسلحہ آپ کے پاس ہے۔ کسی نے دیکھا ڈر گئے کہ پہلا غزوہ ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کا موقع ملا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اس سستی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مجھے روک دیں کہ بھئی آپ اس میں شرکت نہ کریں، آپ کو تو اپنے اسلحے کی فکر ہی نہیں ہے، تو بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ تو اس پریشانی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ اسلحہ عمارہ بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، وہ لے کر آئے اور ان کو دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب منع فرما دیا کہ بھئی کسی بھی مومن کو ڈراؤ نہیں، مذاق میں بھی مت ڈراؤ۔ جس طرح بعض ساتھی بات سے مذاق کرتے ہیں، ان کی کسی چیز کو چھپا لیتے ہیں، کسی اسلحے کو چھپا لیتے ہیں اور کسی اور چیز کو چھپا لیا اور پھر ان کو ڈراتے رہتے ہیں کہ آپ کے پاس تو وہ چیز نہیں تھی، آپ نے اتنا اہتمام نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بھئی ایسا نہ کریں۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا زیادہ ڈرا دیا اور اتنا زیادہ پریشان رہا۔ غزوہ احزاب کے بعد جتنے بھی غزوات ہوئے ان تمام میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر شریک رہے، کسی بھی غزوے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے نہیں رہے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور خصوصیت حاصل ہے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ فتح مکہ کا موقع تھا اور بعض روایات کے اندر آتے ہیں غزوہ تبوک کا موقع تھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں موقعوں پر ایسا ہوا ہو۔ وہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ جس طرح پچھلے محاضرے میں عرض کیا تھا کہ عمارہ بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بنو النجار کا جھنڈا ہوا کرتا تھا، علم ان کے سپرد ہوا کرتا تھا۔ تو فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر جا رہے تھے تو عمارہ بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا، حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا اور کہا کہ یہ جو جھنڈا ہے عمارہ بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، یہ لے کر حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دو، اور ان سے جھنڈا دے کر ان کے حوالے کر دیا۔ تو حضرت عمارہ بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پریشان ہو گئے اور عرض کیا اللہ کے رسول، مجھ سے کوئی ایسی بات صادر ہوئی ہے، کوئی ناراضگی والی چیز صادر ہوئی ہے، کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے کہ آپ مجھ سے خفا ہو گئے کہ مجھ سے جھنڈا لے لیا؟ کہا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ سے ناراضگی ہوئی ہو، لیکن زید جو ہیں، زید بن ثابت، ان کا قرآن بہت زیادہ مضبوط ہے، ان کے پاس علم بہت زیادہ ہے، تو قرآن کی وجہ سے، علم کی وجہ سے میں انہیں فوقیت دینا چاہ رہا ہوں۔ اسی وجہ سے جو قرآن کا حافظ ہے اور جو علم کے اندر مہارت رکھتا ہے تو وہ زیادہ اہل ہے کہ وہ اپنی قوم کا جھنڈا اٹھائے، تو وہ اپنی قوم کی قیادت کرنا کا زیادہ حقدار ہے، اس لیے جھنڈا دیے، ورنہ آپ سے کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ فتح مکہ کے موقع پر بھی ہوا ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر بھی ہوا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ ایک مرتبہ ہوا ہو، اور روایات کے اندر کسی نے فتح مکہ کا تذکرہ کر دیا اور کسی نے غزوہ تبوک کا ذکر کر دیا، لیکن اس واقعے کے اندر بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعتماد تھا، آپ کے اندر جو مہارت تھی قرآن کریم پڑھنے کی، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فوقیت دی۔ اسی لیے جہاں
جہاں کہیں بھی آپ کو موقع ملے عہدوں کو تقسیم کرنے کا تو اس کے لیے لازمی طور پر یہ صفات ہونا ضروری ہے کہ وہ اگر قرآن کریم کا حافظ ہو، قرآن کریم کا عالم ہو، اس کو مہارت ہو تو اس کو ترجیح دینی چاہیے۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں جہاں اور بہت زیادہ سبق ملتے ہیں، تو ان اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی ملا کہ ایک فن کے اندر اتنے زیادہ ماہر ہو جاؤ، کسی ایک چیز کے اندر، تو اللہ تعالیٰ علم کے اندر اتنے زیادہ ماہر ہو جاؤ